بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربا وکاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره. ګرانو کتونکو، نن زمونږ د خپرونې یا چې کوم پروګرام دی هغه د لحاظ سره سپیشل دی چې په دې پروګرام کې مونږ به د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم دوستی ده د هغې چې کوم مونږ وګورو په پریکټیکل شکل کې چې کوم فایده پاکستان ته ملاویږي، پای کې ټولو نه غټ پروجیکټ هغه سی پیک دی او د سی پیک اولي سره دا ویل کېږي چې د دې د اربونو ډالرز سرمایه‌کاري پاکستان کې کېږي او دې سره به پاکستان کې د ترقۍ یو نوې سباون رامخته شي. په دې موضوع باندې ګرانو کتونکو مونږ په خیبر پښتونخوا نه ته به څومره فایده د سی پیک نه ملو شي او د سی پیک چې کوم پروجیکټ دی یا چې کوم دغه انیشیټیو د دې لاندې په خیبر پښتونخوا کې کم بزنسز یا کم پروجیکټس راځي او هغه به کم زموږ انډسټري ته به څومره د دې نه فایده ملو شي، څومره به دلته کې ملازمتونه راشي او عام وګړي د خیبر پښتونخوا چې کوم کامن مین دي هغه ته به څه فایده ملو شي. هم په دې موضوع باندې مونږ دعوت ورکړی دی حسن داود بٹ صاحب ته، څوک چې سی او دی د KPBOIT یعنی خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. السلام علیکم. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. یہ ګرانو کتونکو دا پروګرام موږ په اردو کې کوو ځکه چې حسن صاحب اردو باندې هغې په پښتو پوهېږي، دلته کې پېښور کې خو دوی اردو نشي ویلی، نو دغه وجه نه دا پروګرام موږ په اردو کې کوو. اچھا حسن صاحب، یہ KPBOIT کے حوالے سے میرا کوشچن ہے آپ سے پہلے کہ اب تک خیبر پختونخوا میں آپ کا ادارہ کتنی انویسٹمنٹ لا چکی ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں کتنے انویسٹرز آئے ہیں یا کتنے پروجیکٹس ہیں جو ابھی چل رہے ہیں موجودہ؟ اگر آپ موجودہ سچویشن پوچھیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر مختلف ایریاز کے اندر انویسٹمنٹ اٹریکشن ہے، اور چونکہ آپ کا پروگرام چائنا سے ریلیٹڈ ہے، چائنا اسپیسیفک بہت ساری انویسٹمنٹ کو ہو رہی ہے. جی. جہاں تک سوال ہے جس میں رشکئی اس وقت مین انویسٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر اس وقت جو ایک انٹرپرائز آ چکی ہے وہ سینچری اسٹیل ہے. سینچری اسٹیل جی. اور یہ سینچری اسٹیل ایک بہت بڑی اسٹیٹ اونڈ اسٹیل کی انٹرپرائز ہے، اور یہ لوکل اور آگے ہوپ فلی جوائنٹ وینچرز میں کام کرے گی، اور اس نے وہاں پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس وقت جو فوکس پہ بہت زیادہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس پہلا اسپیشل اکنامک زون جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے وہ سیف گروپ کی طرف سے ہے، اور وہ DI خان کے اندر ہے. اور یہ جو ہے یہ ریسنٹلی آج سے 6 مہینے پہلے پروونشل SEZ جو کہ آپ کو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ KP SEZA بھی ہے، اسپیشل اکنامک زون، تو وہ انہوں نے ریکمینڈ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بورڈ آف اپروول کے پروسیس سے وہ گزرے گا اور وہ ہو جائے. اس کے علاوہ جو پیکیجز گروپ ہے پاکستان کا بہت بڑا، وہ ماربل ایریا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کا، اور ان کی آج بھی ایک میٹنگ ہوئی اور کل بھی، اسپیشلی ماربل اور ماربل کے لیے ویلیو ایڈیشن کے لیے کرنا چاہتے. جو ایک اور انویسٹمنٹ جو چائنا سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے مومن ماربل سٹی کے لحاظ سے، اور وہ اس کو آگے اکنامک زون یا انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہاں پر تھرو چائنیز ہیلپ ایک کہہ لیں سینٹر آف ایکسیلنس، ماربل ریلیٹڈ سینٹر آف ایکسیلنس میں، جس میں چائنیز ایکسپرٹیز اور چائنیز اکوپمنٹ آئے گا، اور یہ سی پیک کے اس کے اندر ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم سی پیک کے اندر لے کے جائیں تو سوشو اکنامک کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی پرسو کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہیلتھ کیئر کے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، اور وہ ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹس کے اندر ہر صوبے کے اندر ایک برن سینٹر بنایا جانا ہے جو کہ چائنا کی گرانٹ کے تھرو بن رہا ہے، وہ ایک پروجیکٹ. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے یا روڈ کا آپ سمجھ لیں، روڈ کے اندر جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر سوات ایکسپریس وے فرام چکدرا ٹو فتح پور کو شامل کیا ہے. اس دفعہ ہم JCC کی میٹنگ میں لے کے جا رہے ہیں. پشاور DI خان موٹر وے کو JCC میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے جا رہے ہیں. دیر چکدرا موٹر وے کو اس دفعہ ہم لے کے جا رہے ہیں، اور خواجہ خیلہ بیسام ایکسپریس وے کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر جہاں ہمارا رشکئی تھا، اس دفعہ ہم دربند اسپیشل اکنامک زون کو جو کہ 3000 ایکڑ کے قریب ہوگا اس کو لے کے جا رہے ہیں، تاکہ جو آپ کے لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں اس کو کنیکٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں چائنیز گروپ جو ہے ہمارے ساتھ ریڈ چلیز
کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ. سو آئی تھنک نمبر آف پروجیکٹس ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اور اس میں کے پی ایزمک کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرس تھے جو کہ مختلف حالات خراب ہونے کی وجہ سے کے پی سے چلے گئے تھے, وہ بھی اب واپس آنا چاہ رہے ہیں. اور ہم لوگ جوائنٹلی آپ نے پچھلے دنوں ہم نے ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی پوری بنائی ہے 5 سال کی, جس میں ہم ایز فیس آف انویسٹمنٹ اور ایز این امپلیمنٹر کے پی ایزمک اور ایس آئی ڈی بھی ہمیں سپورٹ کریں گے, کیونکہ اگلے 10 سال کے اندر تقریباً 7 اسپیشل اکنامک زون اور تقریباً اتنے ہی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اکراس خیبر پختونخوا اگلے 10 سال میں یہ انڈسٹریل پالیسی. یہ پورا سی پیک پروجیکٹ کے تحت ہوگا یا نہیں؟ سی پیک پروجیکٹ کے اندر درابند ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 اکنامک زونز ہوں گے. نہیں, یہ سی پیک کے انڈر نہیں ہوں گے. یہ صوبائی حکومت صوبائی حکومت اپنے پیسوں سے کرے گی. جی اچھا, حسن صاحب آپ نے بتایا کہ یہ جو لوگ چلے گئے تھے خیبر پختونخوا سے سرمایہ دار جنہوں نے کارخانے بند کر کے پنجاب یا دوسرے وہاں پہ منتقل ہو گئے تھے, تو یہ آپ کی بات صحیح ہے, بہت سارے لوگ چلے گئے تھے, بہت بڑی بڑی انڈسٹریز کے یہاں پہ آنرز وہ چلے گئے تھے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں ان کو زیادہ انسینٹیوز وہاں پہ اور اچھا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے لوگ جا رہے تھے. پر کراچی یا سندھ دوسرے علاقوں بھی چلے گئے تھے, تو کیا آپ کے خیال میں اب بھی لوگ جا رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر؟ میرا خیال ہے کہ اب ریورس ہو گیا. صحیح. اس کی 2-3 وجوہات. میرے اپنے ایز این ایکیڈیمک اگر اس کو ڈسکشن کو لیا جائے تو اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کے روڈ انفراسٹرکچر موجودہ گورنمنٹ نے بہت اسٹرانگ کیا, اور آپ کے رورل ایریاز کو اربن سینٹرز کے ساتھ مطلب دیہی علاقوں کو کنیکٹ کیا ہے, تاکہ چونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ مین پاور جو ہوتی ہے وہ آپ کے رورل ایریا سے آنی ہوتی ہے, سستی مین پاور جسے آپ کہتے ہیں. سملرلی آپ کی ایگریکلچر ایریا جو ہوتا ہے وہ رورل ایریا میں جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے رورل اربن سینرجی کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے ہائی وے پروجیکٹ. اب اس کنیکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کے وہ بہت سارے ایکسیس میں بہت سارے ایریاز کا ایکسیس اویلیبل ہو گیا ہے جہاں پر پہلے جانا ذرا مشکل ہوتا تھا. اچھا, اب جب یہاں پر ایکسیس اویلیبل ہوا ہے تو وہاں پر مین پاور بھی اویلیبل ہے سستی. دوسرا یہ کہ وہاں پہ زمین سستی ہے, اور یہ ایک ہماری بڑی ایڈوانٹیج ہے. پہلے تو بہت سارے ایریوں میں آپ جا نہیں سکتے تھے, اس سے پہلے سیکیورٹی کا ایشو تھا, کہیں ہائی وے کا. تو ابھی جب گورنمنٹ نے آپ کی ہائی ویز اور روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تو اس سلسلے میں اب آپ کے پاس. تیسرا جو چیز ہوئی ہے ریسنٹلی وہ یہ ہے کہ آپ نے تورخم کو امپروو کیا ہے, تورخم میں کنیکٹیویٹی کو, اور اس کے علاوہ آپ اور بھی بارڈر کراسنگز کو کھول رہے ہیں. چترال میں آپ کھول رہے ہیں, آپ تورخم کو امپروو کر رہے ہیں, غلام خان میں آپ کر رہے ہیں اور اس میں کنیکٹیویٹی کو امپروو کر رہے ہیں. تو جب آپ کے بارڈر ایریاز اور بارڈر کراسنگ زیادہ ہو جائیں گے اور وہاں پہ آپ ٹریڈ کر سکیں گے, تو جو بھی آدمی یہاں پر بنائے گا یا اگائے گا, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں انڈسٹری میں بنائے گا اور ایگریکلچر میں اگائے گا, وہ آپ آرام سے افغانستان لے کے جا سکیں گے. پہلے یہ ایڈوانٹیج سندھ کے پاس تھا کیونکہ وہ سمندر کے بالکل ساتھ ہے. اب ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس روڈ کنیکٹیویٹی, یہ بارڈر کراسنگ کی وجہ سے, افغانستان میں انشاءاللہ آنے والے پیس کی وجہ سے ہمارا افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ خیبر پختونخوا کو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ. تو یہ ریئلائزیشن میرا خیال ہے بڑے انویسٹرز کو بہت زیادہ ہے اور وہ اب آ رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہو رہی ہے اور ابھی ایک اس کا اپروول ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس معدنی ذخائر بہت ہیں, آپ کے پاس پانی بہت زیادہ اویلیبل ہے, اس سے آپ سستی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ویلنگ کا جو اب گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے اس میں آپ کے انڈسٹری کو اگر بجلی سستی ملتی ہے تو یہ ایک اٹریکشن ہوگا. آپ کے پاس گورنمنٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ ہم سستی بجلی, تو کیا وہ بھی شروع ہو گئی کہ نہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ اس پہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سستی بجلی دے رہے ہیں انڈسٹریز کو, پتہ نہیں 7 روپے فی یونٹ, تو کیا اب مل رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی فیوچر نہیں, ابھی مطلب اپروو ہو گئی ہے, اس کی بڈنگ پروسیس ہو گئی ہے, اور ایز اے ٹیسٹ کیس یہ ہو چکا ہے. چونکہ انڈسٹری لگے گی تو پھر ہی بجلی اس میں جائے گی, تو انڈسٹری اب لگنے کے پروسیس, لیکن یہ ایز اے ٹیسٹ کیس الحمدللہ یہ ہو چکا ہے. اور آگے مزید چترال کے ایریا میں جہاں پر آپ کے پاس بجلی و پانی کے ذخائر ہیں, وہاں پر اور بھی آپ سی پیک میں اس دفعہ آپ 2
انرجی کے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں. اگر مجھے ان کا نام پروناؤنسیشن پہ آپ معذرت دیں. ایک تورن مورے, بالکل تورن مورے کاری, اور دوسرا آپ جمشید تورن مورے, یہ دونوں آپ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ 260 میگا واٹ اور 350 میگا واٹ کے ہیں. تو یہ بھی اگر لگیں گے, سوکی کناری بھی اگر آپ کے پاس 610 میگا واٹ ٹوٹل تقریباً, یہ بہت بڑے پروجیکٹ, یہ بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس میں ہیومن ریسورس امپلائمنٹ آپ کے لوکل ہوں گے, پھر بجلی آپ کو ملے گی. تو آئی تھنک کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور سی پیک کے اندر ہمیں ایک اور چیز میں نے ہائی لائٹ نہیں کی جو کہ انویسٹمنٹ وائز بہت اٹریکشن ہے, صحیح, وہ ہے ٹورزم کا سیکٹر. ٹورزم میں ہم اور میرا ادارہ اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ مل کے ٹورزم کے اندر جو ایونیوز کھل رہے ہیں, جس میں کمراٹ کیبل کار ہو گئی, یا جو ایک نوول آئیڈیا ہے جس میں ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ہے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون. انٹیگریٹڈ ٹورزم زون کا کانسیپٹ بالکل اسپیشل اکنامک زون کی طرح ہوگا. جس طرح اسپیشل اکنامک زون میں انڈسٹری لگتی ہے اور وہاں سے کمرشل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, انٹیگریٹڈ ٹورزم یہ زون وہ ہوں گے کہ آپ ایک لینڈ کے اندر, پرسکرائب لینڈ کے اندر ٹورزم ایکٹیویٹی کریں گے, اور اس کے ساتھ کمرشل ایکٹیویٹی, انڈسٹریل نہیں, کمرشل ایکٹیویٹی کریں گے, اور اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوگا وہ آپ کی ٹورزم میں لگے گا. اور یہ ایک چونکہ نیا آئیڈیا ہے, اس پہ چونکہ میں سیزا میں بھی تھا اور اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ ادھر سے منسٹر پلاننگ میں بھی سی پہ, تو ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایس سی زی ایکٹ 2013 کے تحت اس کے اندر چینجز پرپوز کیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور ان ٹورزم زونز کو بھی ڈالیں. تو اس کے اندر بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت اس میں انویسٹر آ گئے ہیں, لیکن اس میں جو میکسیمم کوئری ہمارے جو ون ونڈو پورٹل ہے جس کے اندر انویسٹر کویشچن کر سکتے, وہ سب سے زیادہ ٹورزم اور انٹیگریٹڈ ٹورزم زون. اچھا سر, مائننگ کے بعد یہ کویشچن میرے ذہن میں یہی ہے کہ اگر پنجاب کے حوالے سے انویسٹر جو پچھلے دور میں جا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, 1 سال 2 سال پہلے, تو ان کا یہی پلی تھا اور یا ان کا یہی موقف تھا کہ وہاں پہ ون ونڈو آپریشن ہے, ہم آتے ہیں وہاں پہ ٹیکس چھوٹ بھی دیتے ہیں, آپ کو انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اگر کوئی سرمایہ دار یا خیبر پختونخوا کا اپنا یا باہر سے پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے اگر وہ آتا ہے, تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے دینے کو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلے یہ ہمارا ایک کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنل ایشو تھا کہ آپ کے پاس ون ونڈو فیسیلیٹیشن نہیں تھی. بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا, لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ایک گورنمنٹ باڈی کی طرح کام کرتا تھا, اور لوگ آتے تھے, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ایک کارپوریٹ سٹائل ون ونڈو آپریشن کی طرف لے گئے. ایک تو یہ کہ ڈیجیٹلی ہم نے کنیکٹ کر دیا, آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے آپ ڈیجیٹلی ہمیں کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ہم نے امپروو کی ہے, ویب سائٹ کے لنک ہم نے جنریٹ کی, اس میں آپ ڈائریکٹ کویشچن کریں, ہم آپ کو رسپانس کریں گے. ہماری یہ گزارش ہوتی ہے انویسٹر سے کہ آپ اپنا کویشچن کا ایک سیٹ ہمیں بھیج دیں, اس کا ہم تمام ڈپارٹمنٹ سے آنسر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ون ونڈو وائز, اور اس سلسلے میں ہم نے پنجاب کا بھی وزٹ کیا سندھ کا آنے کے بعد, اب ہمارا جو ون ونڈو سیل ہے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا ان سے آگے چلا گیا, لیکن ان کے پائے کا ضرور ہو گیا, اسپیشلی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. ٹھیک, یہ ہماری ضرور کوشش ہے کہ یہی سیل جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمیں چیف سیکرٹری صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکشنز پہ ایک کام دیا, وہ تھا اکنامک آؤٹ ریچ کا. وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایز بورڈ آف انویسٹمنٹ کہ کن کن سیکٹرز میں خیبر پختونخوا میں کا لیوریج ہے. صحیح, جیم سٹون ہو گیا, ٹوبیکو ہو گیا, ان سیکٹر میں پچھلے 3 سالوں میں کیا پرفارمنس رہی. کن میڈیکل ٹورزم ہو گیا, ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیکٹرز میں گروتھ ہے, اور بہت سارے سیکٹرز میں جیسا میڈیکل ٹورزم میں پہلے افغانستان سے بہت سارے آتے تھے, اب وہ نہیں آ رہے. تو پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ ایریاز, وہ پرابلمز, وہ باٹل نیکس جن کی وجہ سے, فار ایگزامپل ٹوبیکو میں ایکسپورٹ اگر کم ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے, ٹوبیکو بورڈ سے انٹریکشن. تو ایک جہاں ہم انویسٹر فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کو بھی اس ریسرچ کے نتیجے میں ان پٹ دے رہے ہیں. اور آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ٹوبیکو کے لیے کام کیا, جیم سٹون پہ کام کیا پورا ایپسیا کے ساتھ مل کے, ٹوبیکو بورڈ کے ساتھ مل کے, ہم نے سیمنٹ پہ کام کیا, ہم نے اس کے علاوہ اسٹیل سیکٹر پہ کام کیا, اور پھر ایک پوری پکچر بنا کے اکنامک آؤٹ ریچ کی وہ دی کہ ہم کن سیکٹرز میں امیجیٹلی اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. ہیومن ریسورس بھی اس کے اندر شامل.
یہ سی پیک کے حوالے سے میڈیا میں ڈیبیٹ چلتی ہے کہ سی پیک پہ کام سست ہو گیا, سی پیک پہ کام تیز ہو گیا. ایکچوئل سٹیٹس کیا ہے سی پیک اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد؟ کیونکہ اس گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے یا ان پہ آبجیکشن ہے اپوزیشن کی طرف سے, اسپیشلی مسلم لیگ نون, چونکہ ان کی اس سے پہلے حکومت تھی اور وہ بھی سی پیک کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, احسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک انہوں نے بند کر دیا اسی حکومت نے. تو چونکہ آپ سی پیک ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ اس پورے 2018 کے اندر اتفاق سے جو پہلی پریزنٹیشن سی پیک پہ ہوئی تھی وہ میں نے دی تھی پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک ہونے کے عمران پرائم منسٹر کو, اور اس پہ پرائم منسٹر نے کلیئر ڈائریکشنز دی تھیں کہ سی پیک کو نہ صرف تیز کیا جائے بلکہ اس کے سکوپ کو انہانس کیا جائے. اب سکوپ کو انہانس کرنا, پہلے جو سی پیک تھا اس کے اندر گوادر تھا, اس کے اندر انفراسٹرکچر تھا, اس کے اندر انرجی تھی, اس کے اندر فائنینشیل اور اکنامک انٹیگریشن. جی 2017 کے لانگ ٹرم پلان کے مطابق 2018 کے اندر ان جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے سکوپ کو بڑھایا اور اس کے اندر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ لے کر آئے. اس کے اندر گوادر ڈیولپمنٹ کو انہوں نے گوادر ڈیولپمنٹ اور بلو اکانومی کیا, تاکہ نہ صرف گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو بلکہ آپ کی کوسٹل بیلٹ پوری کی ڈیولپمنٹ ہو. اس گورنمنٹ نے یہ ان کی اپنی انڈیجنس یہ انہوں نے بالکل عمران خان صاحب کی حکومت, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. جی جی. اور اس سے پہلے یہ گوادر ڈیولپمنٹ تھا, اب انہوں نے گوادر ڈیولپمنٹ اینڈ بلو اکانومی, تاکہ جو پوری آپ کی کوسٹل بیلٹ ہے وہ اس سے امپروو کرے. تیسرا جو ایریا انہوں نے سی پیک کے اندر انکلوڈ کیا وہ تھا ایگریکلچر سیکٹر کا, اور پرائم منسٹر کا انیشیٹو ایگریکلچر کے بارے میں سب کو کلیئر پتہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پر یونٹ ییلڈ کو انکریز کیا جائے, اور اس سلسلے میں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا, نہ صرف ایگریکلچر کا بلکہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا, اور اس کے اندر پھر یہ ایریاز کو. تو میرے خیال میں سپیڈ کم ہونے کی آبزرویشن یا نیریٹو جو ہے وہ غلط ہے, بلکہ اس کے اندر اس کے سکوپ کو انہانس کیا جائے اور ایکسپینڈ کیا گیا. اور یہ بھی الزام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ یہ سی پیک انہوں نے رول بیک کیا ہے یا اس کو ہالٹ کیا ہے. تو کیا واقعی امریکہ یا دوسرے, میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا, میرا نہیں خیال کہ نہ یہ ہالٹ ہوا ہے نہ یہ دوسرے ملکوں کا. لیکن میں آپ کو اس کا کلیئر سی پیک پہ آپ کے خیال میں, چونکہ آپ بہت زیادہ ٹچ ہیں سی پیک پروجیکٹ سے, اور تو کیا واقعی امریکہ کا پریشر ہے کہ اس کو ہم ختم کریں, یا امریکہ کو کیا ایسے نقصان ہے؟ میرے علم میں بالکل ایسا کوئی پریشر نہیں, اور میرا ذاتی یہ خیال ہے جی کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ اس کو رول بیک کرنا یا اس کے ثمرات کا فائدہ نہ اٹھانا آئی تھنک ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے سر. اب ایک ملک جو کہ جس کے بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہیں چائنا سے, جو کہ چائنا کا نیبر ہے, وہ تو فائدہ اٹھائے گا ہی, ہم تو نیچرل اس سے ملتے. اور ہم آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 6 کوریڈور ہیں, اس میں سب سے فاسٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور مجھے اتفاق ہوا تھا 2017 اور 2019 کے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں جانے کا, جس میں پریزیڈنٹ شی جس کو چیئر کرتے ہیں, اور ہماری طرف سے پرائم منسٹر عمران خان تھے اور پلاننگ منسٹر تھے, میں پارٹ آف دی ڈیلیگیٹ. اور دونوں کے اندر پاکستان کو ایز اے بیسٹ کیس سیناریو پیش کیا گیا. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ سلو, میں آپ کو 2019 کا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کے اندر بیسٹ کیس سینیریو, اور پریزیڈنٹ شی کی اگر آپ تقریر اٹھا لیں تو انہوں نے اسپیشلی گوادر کا مینشن کیا تھا کہ جی گوادر ایک نئی سٹی ڈیولپ ہو رہی. اچھا, سملرلی میں نے چونکہ گوادر ماسٹر پلان میں بھی ٹیم میں تھا جس نے اس میں کام کیا, تو آپ نے کویشچن نہیں کیا لیکن میں اس کو ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ گوادر ایک طرف اور دوسری طرف بہت سارے لوگ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر آپ نے افغانستان سے کنیکٹ ہونا ہے تو وہ گوادر اور کے پی کا آپس میں ریلیشن شپ, اور کے پی اور گوادر کی آپس میں ریجنل کنیکٹیوٹی تھرو روڈز اینڈ ریل بہت ضروری ہے. نہیں, گوادر کی کنیکٹیوٹی کے پی کے ساتھ, تو وہ کس طرح؟ ایک تو روڈ سے تو آپ کی ڈی آئی خان سے ہو رہی ہے نا, آپ سے گوادر سے آپ ڈی آئی خان کنیکٹ ہو رہا ہے, ڈی آئی خان سینٹر پوائنٹ بن رہا ہے, ڈی آئی خان
ہکلا ڈی آئی خان روڈ الگ بن رہی ہے, ڈی آئی خان پشاور موٹر وے آپ نے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا وہ الگ بن رہی. اس کے علاوہ تورخم سر یہ روڈ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے خان آ کے ڈی اے خان سے پھر یہ روڈ اس نے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں ڈی آئی خان کے 3 کنیکٹ ہیں. ڈی آئی خان سے ایک تو یہ کہ پشاور کی طرف آئے گی ڈی آئی خان پشاور. ٹھیک صحیح. اور یہ جو روڈ آئے گی تو اس پہ چائنیز کارگوز وغیرہ سامان ہوگا؟ دیکھیں ایک تو رشکئی, اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ روڈ ہے تو کیا اس پہ چائنیز گڈز وہ بھی اسی روٹ سے؟ آپ کا ویسٹرن کوریڈور کا سینٹر پوائنٹ ڈی آئی خان ہے. صحیح. اور اگر ڈی آئی خان پہ جو آپ کی انٹرچینج بنے گا یہ پھر آپ کو افغانستان کے ساتھ اور سینٹر پاکستان سے کنیکٹ کرے گا. سملرلی آپ کا جو ویسٹرن کوریڈور ہے اس سے جتنا بھی کارگو آئے گا وہ یہاں سے ہو کے حویلیاں آئے گا. حویلیاں میں آپ کی ڈرائی پورٹ ہے جو ML1 کا حصہ ہے, ML1 ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے, اس کے ساتھ ایک اور ہے حویلیاں ڈرائی. تو یہاں سے حویلیاں سے آپ کے پاس کارگو ہوگا جو کہ افغانستان اور نارتھ کی طرف جا سکے گا. سملرلی آپ کی کنیکٹیویٹی حویلیاں سے تھاکوٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تھاکوٹ سے رائے کوٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کی. سو کے پی کے اندر جو بھی ٹریڈنگ اور کے پی کے اندر جو بھی انڈسٹری ہوگی وہ 2 طریقوں سے بہت اچھی کنیکٹ ہو جائے گی. ایک تو تورخم کی طرف سے, دوسرا حویلیاں تھاکوٹ سے رائے کوٹ اور آگے آپ چائنا کے بارڈر سے کنیکٹ ہو جائے. سو آئی تھنک کہ یہ کے پی کے لیے بہت گریٹ اپرچونٹی نہیں بلکہ گریٹ اپرچونٹی ہے. اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا لیڈ بائی دی چیف منسٹر اس بات میں بہت ادراک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مہینے کے اندر کم از کم 2 میٹنگ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ ہوتی ہیں اور اس کے اندر کلیئر ڈائریکشنز لی جاتی ہیں کہ کیسے کن پروجیکٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنا ہے, کن پروجیکٹس کو EPC میں کرنا ہے, انرجی کے پروجیکٹس کو پرائرٹی دینی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں پلاننگ میں اگر کسی صوبے نے سب سے زیادہ میٹنگ کی ہے تو وہ خیبر پختونخوا. صحیح. اچھا یہ گوادر کے حوالے سے ایک اور بھی کوشچن ہے کہ دوسرے جو ریجن کے دوسرے ممالک ہیں, ہمارے اسلامی ممالک ہیں, جیسے UAE کا نام آ رہا ہے اس میں اور بھی اس طرح کے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تکلیف ہے یا ان کو فائنینشلی ان کو سیٹ بیک ہوگا اگر یہ فعال ہو جائے گوادر پورٹ, کیونکہ جتنے جہاز وہاں سے جانے تھے تو وہ اس روٹ کے تھرو آئیں گے. تو کیا اس میں حقیقت ہے اور اس پہ ان کی کوئی ریزرویشن ہے کہ نہیں؟ کہ یہاں پر کتنی پورٹس ہیں. صحیح. آپ کے گوادر پورٹ ہے, گوادر سے آپ اگر ویسٹ کی طرف جانا شروع کر دیں تو چابہار ایران کا, چابہار کے بعد آپ کی سلالہ آ جائے گی, سلالہ کے بعد آپ کی جبل علی آ جائے گی, پھر آپ اوپر چلے جائیں گے تو UAE میں جبل علی. اور صحیح. دیکھیے جو UAE کی پورٹس ہیں وہ اتنا ایکسپینڈ کر چکی ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی کمپٹیشن. گوادر ایک پورٹ ایک ایکسپینڈ کر. اچھا پھر یاد رکھیے گا اور آپ اس کو اسٹڈی کر لیں کہ کوئی بھی ایسا ملک جدھر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو وہاں پہ ایکسپینشن آف پورٹ لازم ہوتی ہے, کیونکہ آپ جو چیز بنائیں گے اس کو اپنے ایکسپورٹ بھی تو کرنا. بالکل. اچھا اب کراچی جو ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لحاظ سے کافی مطلب اس پہ پریشر ہے, روڈ کنیکٹیویٹی پورٹ کے اندر. تو آپ کو ایک ایسی پورٹ چاہیے جس میں آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو گئے, کیونکہ اس نے یہاں پہ جانا. کراچی کے حوالے سے تو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں کہ مال پڑا ہوتا ہے مہینوں, کلیئرنس نہیں ہوتی, ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی ہوتی, تو یہ ایشوز آ رہے ہیں وہاں پہ. تاجروں کو ڈیمیج آ رہا ہے. بالکل ضرورت ہے. اور نہ صرف گوادر, میں آپ کو آج سے 10 سال بعد آپ مجھ سے گارنٹی کر لیں کہ آپ کسی اور پورٹ کی بھی بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ اگر انشاءاللہ ہماری اکنامک گروتھ ایسی رہی اور کووڈ میں کے باوجود گورنمنٹ نے فگرز دی ہیں 3.9 کے, یہ گروتھ رہتی ہے. اور دیکھیں یہ گروتھ کیوں ضروری ہے, تھوڑا سا میں سی پیک سے ہٹ کے بات کروں. اگر آپ نے آپ کی جو ینگ پاپولیشن ہے جس سے ہر سال 1.3 ملین آپ کے جاب مارکیٹ میں لوگ انٹر کرتے ہیں, ینگ جنریشن کو آپ نے اگر جابس اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے تو آپ نے گرو کرنا ہے 6 اور 7%. بالکل صحیح. اور جب آپ نے اس سے گرو کریں گے تو پھر آپ کو پورٹس چاہیے, آپ نے مال بنائیں گے تو ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ کو روڈ نیٹ ورک چاہیے جس میں ہم, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ کو ریل نیٹ ورک چاہیے سر, جو کہ آپ کو سی پیک پرووائڈ کرے. ریل اس لیے کہ نہ صرف آپ کی جو کارگو ہے اس کی ٹرانسفر سستی ہوگی, آپ کی انوائرمنٹ میں امپرومنٹ آتی ہے. ابھی دیکھیں کہ وہ تمام ٹرکس اور جو گاڑیاں جو آپ کی سڑکوں میں کرتی ہیں وہ آپ کی انوائرمنٹ میں پریشر ڈالتی ہیں. جب آپ کی ریل ہوگی تو وہ آپ کا انوائرمنٹ کو امپروو کرے. ایک اور چیز جو ہونے والی ہے,
جو ML1 پروجیکٹ اس وقت آپ کی ریلوے کی ایوریج سپیڈ سر ہے 45 کلومیٹر پر آور. صحیح. جب آپ کا یہ آ جائے گا ML1 پروجیکٹ اور اس کے اندر ڈیجیٹل سگنل فری آپ کا ہوگا سسٹم, تو آپ کی جو کارگو کی سپیڈ ہے وہ 110 کلومیٹر ہو جائے گی, فریٹ کی جو ٹرین ہوتی ہے, اور آپ کی پیسنجر کی سپیڈ اراؤنڈ 140 کلومیٹرز ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں بدل دے گی, کیسے آپ ٹورزم کرتے ہیں, کیسے آپ کارگو لے کے جاتے ہیں, کیسے آپ یہ تمام چیزیں کریں. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کے توسط سے آپ سے ڈائریکٹلی کہ آپ گوادر جائیں اور گوادر اور KP کے درمیان کیا لنکیجز بنتی ہیں اس کو خود ایکسپلور کریں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے پروگرام میں میں ادھر بیٹھا ہوں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ سی پیک میں پاکستان کے لیے تو واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گیم چینجر منصوبہ ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم میڈیا میں دیکھیں یا اس پہ جو کام ہو رہا ہے, ریسرچرز بھی بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, یہ کہا جا رہا ہے. بلکہ خیبر پختونخوا کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کو اگنور کیا گیا ہے سی پیک میں. سی پیک میں خیبر پختونخوا کے لیے اسپیسیفکلی کون سے میگا پروجیکٹس ہیں, کتنے منصوبے ہیں, اور اس سے خیبر پختونخوا کے اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, اگر آپ کا رشک ہے جی, اچھا بہت سارے لوگ رشک کو 1000 ایکڑ کہتے ہیں, میں ہمیشہ اس کو 3000 ایکڑ کہتا ہوں, ہمیشہ. صحیح ہے. آج سے نہیں, جب میں پلاننگ میں بھی تھا, اس لیے کیونکہ اس نے ایکسپینڈ ہونا ہی ہونا ہے. جی جی, یہ آلدو ہے 1000 کا, آپ ریکارڈ کے طور پہ اس کو 1000 ہی رکھ, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو. اگر آپ کے رشکئی کے اندر نئی ٹیکنالوجی والی انڈسٹری آ جاتی ہے, اور جس کے لیے ہم بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, یا انڈسٹری ایسی آ جاتی ہے جو ویلیو ایڈیشن کرتی ہے, آپ کا درہ بند اور مومن ماربل سٹی ہی آپ کا ہو جاتا ہے, تو 2% آپ کی GDP گروتھ, میں اس پہ مطلب میں نے کچھ انالیسس کی ہیں. صرف رشک اکنامک زون کی بات آپ کر رہے ہیں, درہ بند مومن. صحیح, یہ تین جو پروجیکٹس ہیں, میں اس کی وجہ 2.2% GDP پورے ملک کم از کم ہونا چاہیے. میں آپ کو وجہ بتا, اور سی پے کے ادر پروجیکٹس. دیکھیے, آپ کا جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کی کیا پرابلمز ہوتے ہیں. پہلا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سڑکیں اچھی نہ ہوں, انفراسٹرکچر پور ہو, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بھی جس کے اندر شامل ہے. پھر آپ کا یہ پرابلم ہے کہ بجلی نہ ہو. پھر تیسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہ ہو. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن ہے اور KP کی پوزیشن, ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہیں. اور اگر اس زون کو ہم ایک انڈسٹریل ویژن کے ساتھ آگے لے کے جائیں, جس میں رشکئی ہو, سوابی ہو, نوشہرہ ہو, یہ تمام ایریا کو ہم ایز این انڈسٹریل ہب, اور یہ ہیں بھی لیکن پاکٹس میں ہیں, اور ایک کلسٹر بنا دیں, کلسٹر بیس گروتھ کی طرف جائیں, تو آپ دیکھیے گا کہ 2% تو شاید بہت تھوڑا نمبر میں آپ سے, لیکن دیکھیں یہ تو ایک نمبر ہے نا. میرے خیال میں جو ہم پرومس کر سکتے ہیں, میرے اور آپ جیسے جس جنریشن کو بلانگ کرتے ہیں, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کریں جو کہ نیکسٹ جنریشن کے لیے جابس کی اپرچونیٹی ہو, نیکسٹ جنریشن کے لیے انٹرپرونل ایکٹیویٹی کی ہو. کیونکہ دیکھیں, رشکئی کے اندر جو انڈسٹری لگے گی, اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس اراؤنڈ سے 50,000 جاب ڈائریکٹ ہوں گی, لیکن وہ انڈائریکٹ جابس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. انڈائریکٹ جابس جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے صوبے کے اندر انٹرپرونل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرتے ہیں. یہ جو ینگسٹرز ہیں, میل فیمیل بوتھ, یہ بہت ساری چیز جو را مٹیریل ہے یا جو اس کے پارٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی مینٹیننس پہ, یہ آئی تھنک بہت, اور اس لیے سر بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے, تمام اسٹیک ہولڈرس کے لیے, کہ ہم انشور کریں کہ رشکئی جو ویژن ہے, وہ میں ویژن رشکئی اس کو کہوں, یہ آگے لے کے جائے. کیونکہ دیکھیں, جب آپ انٹر ہوتے ہیں, اور میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ انٹر ہوتے ہیں کہ پشاور, اور اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ کے دائیں جانب ایک انڈسٹریل, ماڈرن انڈسٹریل سیٹ اپ ہو, کمپلیکس ہو, تو اس کی ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہے. ایک KP کا امیج ہی ڈفرینٹ پروجیکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک انڈسٹریل ایریا, اور آپ کا, اور ہسٹوریکلی بھی آپ انڈسٹریل تھے, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے آپ کے, لیکن پاکٹس میں تھا,
کبھی گدون میں تھا کوچ، آپ نے بالکل ہتار وغیرہ ادھر جی یہ تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے یوں ہی کیا تو ابھی کوک کی ایک فیکٹری آپ کے ہتار کے بالکل ساتھ لگنے لگی ہے. آئی تھنک اٹس اراؤنڈ $150 ملین کی ہے اور بڑا پروجیکٹ ہے، 400 ایکڑ کا ہے. سملرلی سیف گروپ کا ایک ہے، ابھی ایک ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے جو کہ ایک اور اسپیشل اکنامک زون سیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو ڈی آئی خان کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، میں بار بار ڈی آئی خان کہہ کے ڈی آئی خان کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک فیکٹ ہے. صحیح نہیں، یہ تو اسی صوبے کا حصہ ہے. آپ نے گدون نہیں، میرا مطلب یہ کل سے ریئل اسٹیٹ وہاں پہ مہنگا نہ ہو جائے نا انسائڈر، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. انسائڈر ٹریڈنگ وہ الزام نہ لگے. اچھا، یہ گدون ماضی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، چونکہ میرا علاقہ ہے سوابی. گدون میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے بہت سارے کارخانے تھے اور بہت ایکٹیویٹی حاصل بسل تھی، لیکن آج بدقسمتی سے اسے گدون ماضی کو انڈسٹری کا قبرستان کہا جاتا ہے. وہاں پہ جتنے تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 80% یونٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہیں. تو گدون ماضی یا ہتار میں پھر بھی چلو ایکٹیویٹی چل رہی ہے. گدون کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ تو آپ کے ادارے کے تحت آتا ہے، تو کیا کریں گے؟ جی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں. صحیح. پہلے تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے کیس اسٹڈی پڑھانی ہو نا کہ کوئی زون فیل کیوں ہوتا ہے تو آپ یہ گدون ایک کیس ہو سکتا ہے. جی. لیکن وہیں پہ اگر آپ نے کیس اسٹڈی پڑھانی ہو کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، بڑا سمپل اسٹیپ. صحیح. آپ یوٹیلیٹیز دے دیں سر، بجلی اور گیس، یہ آپ انشور کر لیں، آپ کا کوئی اکنامک زون فیل نہیں ہو سکتا. زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بالکل. جو ایک سیکیورٹی اس کو چاہیے ہوتا ہے، سڑک کی کنیکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے اور بجلی اور گیس چاہیے ہوتی ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے کسی بھی اسپیشل. اور آپ گدون کو چھوڑیں، ہمارے ملک کے اندر کئی اور سندھ اور پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ قبرستان بنے صرف اس لیے کہ وہاں پر بجلی اور گیس ہم نہیں دے سکے. لیکن موجودہ گورنمنٹ نے پی ایس ڈی پی کے اندر اب یہ جتنے بھی اکنامک زون ہے، رشا کئی کو جس طرح لے لیں، ابھی 10 میگا واٹ آ رہی ہے، آگے مزید آئے گی اباؤٹ 100 میگا واٹ، تو وہ پی ایس ڈی پی سے اب کریں گے. اور آئی تھنک یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو. یہ تو گدون کے لیے کوئی پلان ہے آپ کا؟ انڈسٹری کے معاون خصوص یا مشیر صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی سوابی سے ہے، میرے علاقے سے ہے، کریم خان صاحب، لیکن بدقسمتی ہے ان کا بھی وہ توجہ نہیں رہا سوابی کی طرف. میرا خیال ہے کہ میں نے آنے کے بعد مجھے آئے ہوئے سال ہو گئے، میں نے یہ نوٹس کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ گدون پہ اور سوابی کے ایریا میں نہ صرف انڈسٹری کے کوئی بہتری کی امید ہے یا گنجائش؟ یا سر میرے خیال میں تو بہت زیادہ امید ہے، اور میرے خیال میں نہ صرف انڈسٹری کی، ایک اور ایریا جو کہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ وہ بہت زیادہ کام کریں، وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے. صحیح. آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری تھا اور اس پہ انہوں نے بہت محنت کر رہے ہیں. کے پی ٹیفٹا کے ساتھ بہت محنت کر رہے ہیں، کے پی ٹیفٹا کے ساتھ نئے ایونیوز کو جنریٹ کر رہے ہیں. میری خود کے پی ٹیفٹا کے ساتھ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے. ایک میرے اپنی ایک اسٹڈی بھی جو تھی میں نے کی تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کی ہے امپلائمنٹ والی، اور اب کے پی ٹیفٹا ان ایریاز کو دیکھ رہے ہیں. سملرلی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بھی آ رہے ہیں. صحیح. کے پی کے اندر ریسنٹلی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر میں یہ جسے ڈیمونسٹریشن زون کہہ رہے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی نا میں نے ایک اسٹڈی اپنے ذاتی طور پہ، آپ کی جو زمین ہے کے پی کی، اس کی ایچ پی ویلیو صحیح جو باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہے، لیکن ایگریکلچر اتنا پروموٹ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک ایک ایریا انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جس پہ سی پیک سے یا ادروائز بھی جس پہ کام ہو رہا ہے اور مزید ہونا چاہیے وہ ایگریکلچر سے. تو ایگریکلچر کی طرف تو لوگوں کا جس صوبے میں زعفران اگ سکتا ہے اس صوبے میں کچھ بھی اگ سکتا ہے. لیکن لوگ جو قابل کاش زمین ہے خیبر پختونخوا میں، اس پہ وہ کیا نام ہے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں پرائیویٹ. پرائم منسٹر نے اس بات کو بہت کلیئرلی ایڈریس کیا. تو یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے جو نہیں، میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم سب اسی صوبے میں ہیں، رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہمیں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اپنے اپارٹمنٹ کو ورٹیکل بنانا، ریگولیٹ کرنے کی اگر ہمیں ضرورت ہے. ریگولیٹ نہیں کریں گے، ہر کسی کے پاس 100 کنال زمین ہوتی ہے تو وہ آ کے مارکیٹ میں 4 دیواری بنا لیتا ہے، اس میں پلاٹس. اور جو ولا کا کانسیپٹ ہے، ہمیں ہر کسی نے ولا میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنا. آئی تھنک کہ ہمیں ورٹیکل جانا پڑے گا، اپارٹمنٹس کی طرف جانا پڑے گا.
اور میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہمیں اب ماڈرنائز کرنے صحیح ہے میرا خیال ہے انڈسٹری کی طرف جانا، انڈسٹری کی طرف جانا. اچھا یہ کیونکہ وہ سیف سیکٹر ہوتا ہے، ذرا اس میں رسک کم ہوتا ہے، تو لوگ ذرا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یہ چائنا سی پیک کے حوالے سے یا جو انڈسٹری رشکے کے حوالے سے اسپیشلی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چائنیز یا یہاں پہ آ کے سی پیک میں اپنی انڈسٹری لگا لیں، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر چونکہ کمپٹیشن میں ہمارے انڈسٹریلسٹ تو ان کے برابر نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے تباہ ہو جائے گی. تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا ہے اس میں کوئی؟ میں آپ کو ایک بات اگر چائنا نے یہی کرنا ہے نا تو وہ رشکئی جیسے 10 خرید کے انڈسٹریل زون بنا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ، کیونکہ اسی لیے اس جوائنٹ ورکنگ گروپ کو انڈسٹریل کوپریشن کا نام دیا گیا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا نام نہیں دیا گیا. یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری، کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل کا کیس، ان کا جو ارومچی کے ایریا ہے یا ادھر اتنی ٹیکسٹائل ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بنے، جو ہماری پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ کرے، اور وہ ایک فیڈر کے طور پہ چائنیز انڈسٹری کو سپورٹ کر سکے، تاکہ یہاں پر بھی اکنامک سٹیبلٹی آئے. اور میرا خیال ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کا نیبر بھی اتنا ہی خوشحال ہو جتنا وہ خود ہے، یا ایٹ لیسٹ آسودگی کا لیول بڑھے. تو جب چائنا کے اندر آسودگی آ رہی ہے تو وہ میرا خیال ہے ایز اے کنفیوشس فلاسفی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد میں. اور ہم اپنی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا لاؤس نے کبھی یہ بات کی ہے کہ جی ہم پہ چائنا قبضہ کرنا؟ آپ مجھے بتائیں نا، ویتنام اور لاؤس کی تو کلچرل ایشوز ہیں، بالکل ہے نا، حالانکہ دونوں کیا کبھی ویتنام نے یہ بات کی ہے کہ چائنا کی اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہم پہ قبضہ کرنے لگے؟ کمبوڈیا نے کبھی یہ بات کی ہے؟ تو پاکستان میں کیوں وہ آ کے اس طرح کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں آپ کو یہاں پہ جو مقامی ہمارے تاجر ہیں یا انویسٹر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ انڈسٹری آ جائے گی، رشکئی میں انڈسٹری آ گئی چائنیز، تو یہاں پہ ہمارے جو لوکل کارخانے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ان کی اچھی ہوگی. اور میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا پروگرام کیا ہے جس میں کہ پی کے جو یہ خدشات دور کیا، اور یہ ایک نیریٹو بنانا چاہیے. دیکھیں ابھی بھی بہت سارے ٹریڈنگ جو ہے آپ چائنا سے امپورٹ کر کے ہی لاتے ہیں، بہت سارے ٹریڈ. اگر آپ وہ یہاں پر بنانے لگ جائیں گے چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے، تو آئی تھنک ہماری انڈسٹری بھی امپروو کرے گی، ہمارے پارٹنرز. اور میری جتنے بھی آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، میری جن سے ملاقات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی. ہاں کچھ لوگوں کو خدشات ہیں، لیکن خدشات کن کو ہیں؟ جو بیسٹ پریکٹسز کو فالو نہیں کرتے. جو بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں ان کو خدشات نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب اپنے کے ساتھ کسی اور نئی ٹیکنالوجی کو لائیں گے تو اس کے اندر وہ لوگ جو بیسٹ پریکٹسز نہیں کرنا چاہتے، جو امپروو نہیں کرنا چاہتے، ان کو یہ خدشات ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آئے گی. یہ اسی طرح یہ خدشات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو نیا نیا موبائل فون آیا تو ہم اس سے ڈرتے تھے اور خدشات رہتے تھے، پتہ نہیں پھر ٹیکنالوجی. میرا اور آپ نے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا 70 سال کا. میرا یہ اب جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے ان سے بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا پڑے گا. فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں، سیکنڈ آپشن نہیں ہے آپ کو. بالکل. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ تبدیلی لے آئیں اپنے اندر. آپ کے خیال میں ہمارا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے لاہور میں ہے، کراچی میں، یا یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو ان کو کیا چیلنج پیش آئیں گے چائنیز انڈسٹری یہاں لگنے کے بعد؟ صحیح، ایفیشنسی کا صحیح، اور پروڈکٹیوٹی کا. جو ان کی جو ہیومن ریسورس اگر وہ اپلائی کریں گے، اگر تھوڑی بہت جو بھی ہوگی، وہ ایفیشینٹ ہے اس وقت. ان کی نئی ٹیکنالوجی پہ گرفت بہت مضبوط ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری ہیومن ریسورس ہے وہ اگر امپروو کر جائے اس لحاظ سے. دوسرا یہ کہ وہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے انڈسٹری کی وہ ہم سے ڈبل ہے ایٹ دس ٹائم. بالکل. تو اس لحاظ سے اور اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی وہ لے کر آ رہے ہیں. اچھا چائنا کا ایک فائدہ کیا؟ صحیح. یہی ٹیکنالوجی میں اگر امریکہ سے امپورٹ کروں، یورپ سے، وہ اس سے 3 گنا زیادہ قیمت پہ آئے گی. تو وہی ٹیکنالوجی جب وہاں سے آئے گی اور ہمارا ان کے ساتھ مرجر ہوگا اور وہی چیز یہاں بن رہی ہوگی،
تو آئی تھنک پروڈکٹیویٹی بھی بڑھے گی اور سستی بھی. ٹیکنالوجی ٹرانسفر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں میں جو ہماری پالیسی ہے اور انڈسٹریل پالیسی بھی اگر آپ 2020 میں مجھے KPBOIT میں اعزاز حاصل ہوا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پہ کام کر اس کو میں نے لیڈ کیا. اس کے اندر کلیئرلی یہ ہے کہ ہماری 3 پرائرٹی ہوں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی انڈسٹری, کیونکہ ہم بہت کچھ امپورٹ کرتے ہیں ابھی, وہ یہاں پہ لگے. جوائنٹ وینچر ہو اور ایسی انڈسٹری ہو جو کہ لیبر انٹینسو ہو. اچھا اب یہ 3 چیزیں, ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور لیبر انٹینسو انڈسٹری کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے اندر لیبر, جس طرح ٹیکسٹائل ہوگی, شو میکنگ ہوگی. ایتھیوپیا کے اندر چائنا نے ایتھیوپیا کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا صرف جوتے کی انڈسٹری سے. صحیح. وہ اب شو میکنگ ہب آف دا ورلڈ بن چکا ہے ایتھیوپیا. اگر اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جتنی بھی آپ کی لیبر انٹینسو انڈسٹری ہوتی ہے سر, ادھر ٹریننگ اور ووکیشنل جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ بہت ہائی اینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد امپلائے کر سکتے ہیں ہیومن ریسورس. ویئرز اگر آپ ہائی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں, جدھر بھی جانا ضروری ہے ادھر آپ کو ادھر ایک ٹریننگ, تو جہاں ہمیں ہائی ٹیک کی طرف جانا ہے وہیں ہم نے لیبر انٹینسو کا دوسرا جو ایک پولیٹیکل اگر اسکوپ سے میں دیکھوں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکتے ہیں. اور ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پولیٹیکلی کو جاب اور امپلائمنٹ پرووائڈ کریں. رشکی اکنامک زون کے حوالے سے یہی کویشچن ہے میرا کہ یہ زون بن جانے کے بعد اس کی مینجمنٹ کس کے پاس ہوگی؟ چائنیز کے پاس؟ جی چائنیز کے پاس ہوگی. کنٹرول بھی ان کے پاس ہوگی. 30 سال کا ان کے ساتھ ایک وہ ہے, ایک SPV بنی ہے. صحیح. اور SPV جو ہے اس کو رن کرے گی. لیکن اس کے اندر کون سی انٹرپرائز نے آنا ہے, کون سی, اس کا ایک پراپر کمیٹی ہے جس کے اندر KPBOI کا ایک ممبر ہے, KP سیزا کا ممبر ایک ہے, KP ازمک کا ایک ممبر ہے, ایک ممبر لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے, اور ایک ممبر فیڈرل BOI کا ہوتا ہے. یہ کوئی اتھارٹی بنے گی؟ نہیں, یہ تو ایک کمیٹی ہے اسپیشل اکنامک زون. اسپیشل اکنامک جو زون اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی تو میں نہیں کہوں گا, ایک SPV اسپیشل پرپز وہیکل وہ بنی ہے KP ازمک اور CRBC کے درمیان, جسے ریس ڈاگ کہتے ہیں. اس کی مینجمنٹ کس طرح ہوگی؟ کوئی اس کا اس کی مینجمنٹ میں چائنیز اور پاکستانیز دونوں کٹھے ہیں KP ازمک. اور یہ ڈیسیجن میکنگ کون کرے گا؟ یہ اسی لیے میں کویشچن کر رہا ہوں کہ صحیح کہ جو یہ ڈیسیجن کون لے گا کہ کون سی انڈسٹری یہاں پہ آنی ہے, کون سا یعنی کہاں پہ لگنی ہے, اور صحیح یہ کمیٹی کے اندر میکسیمم پاکستانی ہیں. فیڈرل BOI بھی ہے, ہم بھی پروونشل BOI. اور اس میں کوئی شیئر رکھا گیا ہے کہ اس میں سپوز 1000 ایکڑ کا بھی جو پریزنٹلی جو پروجیکٹ ہے کہ اس میں اگر 500 انڈسٹریز نے آنا ہے تو اس میں کتنا شیئر پاکستانی میرا خیال ہے یہ شیئر رکھنا صحیح, کیونکہ میں ایک مطلب ایز این انویسٹمنٹ پہ جو کام کرتا ہوں, میرے خیال میں آپ کی کوئی بائسز نہیں ہونی چاہیے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. جو چیز پہ آپ کی بائسز ہونی چاہیے وہ 2 ہونی چاہیے. صحیح ہے. ایک یہ کہ آپ جوائنٹ وینچر کو پروموٹ کریں کہ پاکستانی اور چائنیز جوائنٹ وینچر کو لے کے. صحیح. دوسرے بائسز آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر 70% امپلائمنٹ پاکستانیوں کی. صحیح. اچھا یہ ہے اس میں کہ پاکستانیوں کی 70%. اس کے 2 وجوہات, ایک تو یہ کہ ہمارے ریگولیشنز میں ہے, دوسرا یہ کہ انجینئرنگ کونسل آف پاکستان کے جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق جو انجینئرز امپلائی ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں وہ 70% پاکستانی ہونے چاہیے فار اینی انویسٹمنٹ پروجیکٹ. تو اس لحاظ سے یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہونی چاہیے ایز BOI اینڈ ایز KP ازمک. ہمارا جو کہ مارکیٹنگ کا کام ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جوائنٹ وینچر لا سکیں. ایک اس سلسلے میں ہم نے جو ریکمنڈیشن بھی دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک CPEC اور چائنا پاکستان بزنس کونسل بھی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ KP کے پریزنٹیشن زیادہ ہو, کیونکہ اس وقت رشیا کے ہی سب سے ایکٹیو. اچھا پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے, میرے پاس کویشچن تو بہت زیادہ, لیکن چلیے ایک کویشچن اس حوالے سے کہ یہ پبلک ٹو پبلک کنٹیکٹس یا جو ٹریول جس طرح امریکہ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, افغانستان یا دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں, تو چائنا کے حوالے سے بھی ہماری ابھی تک وہ نہیں بنی کہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ نہیں جا رہے.
تاجر جاتے ہیں لیکن وہ بھی اتنے نہیں ہیں, وہاں سے بھی لوگ اتنے نہیں آ رہے. تو یہ کلچر آپ کے خیال میں سی پیک جو منصوبہ ہے یا راشقئی اکنامک زون ہے, جتنے دوسرے پروجیکٹس ہیں, تو آپ کے خیال میں اس سے ہمارا آنا جانا زیادہ ہو جائے گا, ہمارے ایک دوسرے کے کلچر؟ یہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کے ملک میں, کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا کلچر, اگر ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. یہ تو زیادہ ہوگا بیکاز آف دی نیچرل پروسیس. لیکن میرا یہ ضرور ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہمیں اس کو اور بڑھانا ہے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ چائنیز کے بارے میں اور چائنیز کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بارے میں, ہمارے کلچر کے بارے میں, ہمارے ویز آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں, ہمارے کام کرنے کے معیار میں, اور ہم میں بہت ساری اچھائیاں ہیں, بہت سارے لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے, ہم سے بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. نیچرلی ہے وہ اکنامک پاور ہے اس وقت نمبر 2 اس وقت گلوبل اکنامک پاور ہے, ہم ان سے بہت سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اگر میں چائنا سے کمپیئر کروں, ان کے پاس لینڈ ماس بہت بڑا ہے, لیکن خدا نے ہمیں بھی بہت صلاحیت ہے, ہمیں یہ بس ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے. دونوں نے مل کے, دونوں دوست ملک ہیں. تو آپ کی بات میں ٹوٹلی ایکیڈیمک لیول پہ, ایکیڈیمیا ٹو ایکیڈیمیا, پیپل ٹو پیپل, میڈیا ٹو میڈیا بہت ضروری ہے. میں تو خود بہت بڑا سپورٹر ہوں کہ میڈیا ٹو میڈیا, ویسٹرن میڈیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, تو اس کا بھی توڑ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات, چونکہ آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمارا میڈیا کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ویزاوی دیر میڈیا زیادہ ہے, کیونکہ ہم ویسٹ کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, ہم BBC بھی, ہمارے لوگ یہاں سے BBC میں جاتے ہیں, الجزیرہ میں جاتے ہیں, ان کا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے, CGTN ہے اور CCTV ہے. تو میرے خیال میں ہم, جیسا میں نے کہا, ہم میں بھی بہت اچھا ہے. چائنیز میڈیا کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے اسلام آباد, اور یہاں پہ کیونکہ میڈیا کے تھرو ہی آپ بلائیں گے, وہ ضرور آئیں گے. صحیح, ہم بلائیں گے انشاءاللہ, اور ہمیں وہ بلائیں گے, ہم بھی ضرور بالکل جائیں گے. بہت شکریہ حسن صاحب, ٹائم ختم ہو گیا, اور کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو اور بھی زحمت دیں گے کہ آپ کے تجربات سے ہمیں استفادہ کر سکیں. ضرور کروں گا کہ آئی تھنک آپ KTV نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اکانومی پہ, سی پیک پہ, اور اس کو آپ کنٹینیو کریں, اور میرے آئی کانگریچولیٹ یو فار ڈوئنگ. بہت شکریہ. یہی ہمارا فرض ہے کہ اپنے خطے کے لوگوں کی آواز بنے. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. گرانو کتن کو زمونږ د پروګرام وخت سرته ورسېد او کوېسچن موږ سره نور هم وي, او زموږ دا خواهش دی چې موږ حسن بټ صاحب ته دوباره دعوت ورکړو, هغې راشي او چې ستاسو په ذهن کې څه کوېسچن وي چې هغې جواب ته نه د هغې نه تپوس وکړو. تر بیا د الله په امان.